مجلس کا پھر کیا فضیلت ہوگی، کیا مقام ہوگا. تو اس فرش اعزا پہ آپ مزیدار بیٹھ کر مجلس کی ابتدا میں دعا کریں. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں. سید غلام باسر صاحب اور سائیں اختر زمان مرحوم ان دونوں کے سارے ثواب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ذلک اللہ ربی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ذلک اللہ ربی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ذلک اللہ ربنا. خالق کائنات باق کے محمد و آل محمد، باق کے شہنشاہ کربلا، باق کے شہنشاہ وفا، باق کے شریعت حسین صلوات اللہ علیہ، یہ دونوں آپ کے عزادار تھے، مجلسوں کی زینت ہوا کرتے تھے. اس سے مسجد کی زینت ہوتے تھے، مسجد کے وہ نمازی تھے. خالق کائنات ان کی قبول پر رحمت نازل فرما، ان کے جملہ تمام غلطیوں، خطائیوں، گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، محمد و آل محمد کے جوار میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کے اس سوال ثواب میں جو ان کے اہل خانہ نے یہ اہتمام کیا ہے، ان کو اجر عظیم عطا فرما، ان کے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرما. شہنشاہ زمانہ پاکیزہ اور پرتاجیل کے لیے بار محمد و آل محمد صلوات. پڑھنے والے تشریف فرما ہیں ہمارے مہمان مولا کے بہترین مداح خوان جو ذکر فرمائیں گے. اور مجھے میرا کوئی پڑھنے کا پروگرام بھی نہیں تھا، اور حق بھی یہ بنتا ہے کہ جو مہمان آئے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیا جائے. تو چلو اس سے تھوڑا سا اگر وقت گزرتا ہے، کوئی اور مومنین تشریف فرما ہو جاتے ہیں تو صرف چند منٹ آپ کی خدمت میں کچھ گزرشات کروں گا. یہ سال ثواب کی مجلس ہے تو اس سے ہم نے درس لینا ہے. یہ ہمارے لیے آج کی مجلس ایک سبق کی حیثیت رکھتی ہے کہ آج ہم موجود ہیں جن کے سال ثواب کی یہ مجلس ہے، یعنی 1 سال پہلے وہ بھی موجود تھے. وہ ان مجلسوں کی زینت ہوا کرتے تھے، مسجد کی زینت ہوا کرتے تھے، محفلوں کی زینت ہوا کرتے تھے. آج وہ ہم میں نہیں ہیں، چلے گئے. اسی طرح ہم نے بھی باری باری جانا ہے، اور یہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ موت برحق ہے اور ہر ایک نے جانا ہے. تو یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں. یہاں ہمیں بھیجا گیا ہے، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے پلٹ کر جانا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے جانا ہے. اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہم نے یہاں ہی تیاری کرنی ہے، اس کو بنانا ہے. اور سب کچھ ہمیں بتا دیا گیا ہے، اتمام حجت ہو چکی ہے. اب ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں تھا، اس کا نہیں پتہ. تو اب اس حوالے سے گفتگو تو بڑی ہو سکتی ہے، لیکن وقت میں آپ کا زیادہ نہیں لوں گا. جیسا کہ ابھی پہلے مرزا رفاق علی بہترین انداز میں
انہوں نے تلاوت قرآن مجید کی اور ساتھ واقعہ بھی انہوں نے پڑھا ایک قاری کا کہ مولا میری کائنات کی خدمت میں جب یہ عرض کیا گیا کہ مولا کتنی اچھی آواز تھی، کتنی خوبصورت وہ تلاوت کر رہا تھا، تو مولا نے فرمایا کہ یہ آواز میں نے نہیں سنی تھی، یعنی یہ آواز میں نے وہاں نہیں سنی تھی، تو لہذا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اسی طرح ہمارے لیے یہ موقع ہے، اور یہ جو آخری دور ہے، میں آپ کی توجہ اس طرف دلاؤں گا کہ یہ آخری دور اور حالات ایسے دنیا کے بنے ہوئے ہیں کہ دنیا پریشان ہے اور کوئی پناہ گاہ ڈھونڈ رہی ہے، اور حالات آپ دیکھیں فلسطین کے حالات کہ کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، اور اگر ان کو یہ بتا دیا جائے کہ اس دنیا میں اگر کسی کو کسی نے پناہ دینی ہے، خاص کر مظلومین کو پناہ دینی ہے، تو وہ شہنشاہ زمانہ پاک کی ذات ہے، اور انہوں نے صرف مظلومین کو پناہ نہیں دینی بلکہ مظلومین کو ان کا حق دلوانا ہے اور ظالم سے انتقام لینا ہے، یعنی ظالم سے پائی پائی کا حساب لینا ہے، شہنشاہ زمانہ یعنی ان کو منتقم کہا جاتا ہے، انتقام لینا ہے۔ اور یہ وقت ہے ہمارے پاس، گواہی تو فرعون نے بھی دینے کی کوشش کی تھی جب وہ وقت قریب آیا، جب اسے یقین ہو گیا کہ میں اب غرق ہو جاؤں گا، لیکن وہ اس کے لیے پھر کام نہ آئی۔ تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ شہنشاہ زمانہ پاک کا جب ظہور ہوگا تو اس کے بعد پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ وہی کامیاب ہوں گے کہ جو پہلے سے خیر پر تھے، یعنی خیر شہنشاہ زمانہ اور شہنشاہ امیر کائنات مولا امیر کائنات کی ولایت کو کہا جاتا ہے قرآن کی زبان میں، تو جو خیر پر ہیں ان کو تو فائدہ ہوگا، اور جو خیر پر نہیں ہیں اس وقت وہ غرق ہوتا اپنے آپ کو دیکھ کر، اگر پھر اقرار کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہی موقع ہے اور ہم نے تیار ہونا ہے، تیاری کرنی ہے، اور تیاری کر کے شہنشاہ زمانہ پاک کو بلانا ہے، پکارنا ہے، اور ہم نے اب یہ 5 وقت ہم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ تو اس نماز کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ نماز یعنی صلاۃ ہماری ولایت کا کہا جاتا ہے، یعنی ولایت کہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوتا ہے۔ ولایت یعنی ان کی حکومت ہے، حکم صرف ان کا ہے، ان کا چلے گا، اور یعنی وہ مولا ہے، ولایت اسی سے نکلا ہے کہ وہ مولا ہے اور ہم ان کے عبد ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، اور غلاموں نے اطاعت کرنی ہے، حکم پر عمل کرنا ہے، یعنی جتنی بھی شریعت ہے یہ ان کی ولایت ہے۔ اگر آپ شریعت پر جان بوجھ کر عمل نہیں کریں گے تو گویا کہ آپ ان کے حکم کو ٹھکرا رہے ہیں، یعنی ان کے حکم کی آپ تکذیب کر رہے ہیں، یعنی گویا کہ آپ ان کی ولایت پہ عمل نہیں کر رہے،
اور اگر آپ ان کی ولایت پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے کوئی نجات نہیں ہے. اور یہ بھی کہ اگر یعنی یہاں پر ہم نے اطاعت کرنی ہے، یعنی ایک نیت ہے، یعنی ایک بڑی یعنی یہ قیمتی ایک چیز ہے جس کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ ہم نے صبح اٹھ کر شام تک اور شام کو پھر حساب بھی دینا ہے، محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے نافرمانی تو نہیں کی اپنے مولا کی، نافرمانی تو نہیں کی، نافرمانی کی ہے تو پھر معافی مانگنی ہے، روز حساب کرنا ہے. اور یعنی یہ ہوگا کہ محاسبے کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہم دوبارہ پھر وہ غلطی نہیں کریں گے، دوبارہ نافرمانی نہیں کریں گے کہ مولا آج مجھ سے یہ نافرمانی ہوئی ہے آپ کی، مولا مجھے معاف فرما دے، معافی مانگیں گے. اور دوسرے دن پھر تو غلطی نہیں کریں گے. اگر دوسرے دن پھر وہی کرتے ہیں، تیسرے دن کتنے دن کریں گے؟ پھر کس منہ سے ان کی بارگاہ میں متوجہ ہوں گے کہ مولا میں نے یہ غلطی پھر کر دی ہے، میں نے یہ غلطی پھر کر دی ہے. یعنی یہ معافی مانگنی ہے. اور یہ جتنے بھی عمل ہے، کردار ہے ہمارا، یہ ہم نے اس نیت سے زندگی گزارنی ہے اور عمل کرنا ہے کہ ہم چونکہ وہ ہمارے مولا ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے، نافرمانی نہیں کرنی ہے. یعنی ہر حکم ہم نے، چونکہ ہم ان کی ولایت کے ماننے والے ہیں، وہ ہمارے مولا ہیں، اگر ہم نے ان کے حکم کو ٹھکرایا تو ہم نکل جائیں گے، خارج ہو جائیں گے، چونکہ ہم ان کی بایعت میں ہیں. یہ بایعت ٹوٹ نہ جائے اور یہ ہم نے کوشش کرنی ہے پورا یعنی دن، اور ان کا حکم سمجھ کے عمل کرنا ہے. لیکن اگر ہم ان کا حکم سمجھ کے عمل نہیں کر رہے، کسی اور کا سمجھ کے کر رہے ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی یہ اللہ پاک نے ان کو ہمارا مولا بنایا ہے، یعنی یہ اللہ پاک نے بنایا ہے. یعنی یہ ووٹوں سے نہیں بنے اور نہ ہی اجماع سے بنے ہیں، نہ کسی کی وصیت سے. یہ اللہ پاک نے ان کو مقرر کیا ہے کہ ان کی اطاعت کرنی ہے. ان کو چھوڑ کر اگر کوئی میرے پاس بھی آتا ہے تو اسے کچھ نہیں ملے گا. یعنی اگر ان کی اطاعت کو چھوڑ کر یعنی کوئی یہ کہتا ہے کہ میں صرف اللہ کی اطاعت کروں گا، میں اللہ کا حکم سمجھ کر نماز پڑھوں گا، تو وہ بھی ٹھکرا دی جائے گی. پھر وہ نماز کام نہیں آئے گی. نماز وہی قبول ہوگی جو ان کی ولایت کے تحت ہوگی، چونکہ اللہ پاک نے انہیں مقرر کیا ہے. کراس نہیں کرنا ہے، یعنی یہ جس کے مطابق ہوتا ہے اسی کا حکم مانا جاتا ہے. اس کو چھوڑ کر اگر کوئی کہے کہ نہیں مجھے اس کے مطابق بنائے، میں اس کی نہیں، میں اس سے بڑے افسر کی، اس کے پاس وہ جاتا ہے تو وہ ضرور اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ یہ اس پہ کیوں شک کر رہا ہے جسے ہم نے مقرر کیا. کہیں یہ بندہ چور تو نہیں ہے، غدار تو نہیں ہے. یعنی وہ معلوم کرے گا، پھر اس کے بارے میں تحقیق کرے گا. یعنی وہ بندہ مشکوک ہو جائے گا جو اس کو چھوڑ کر اوپر جائے گا، اگرچہ اس سے بڑے افسر کے پاس جاتا ہے. ہاں، تو اطاعت کرنی ہے. اس وقت ہم پر اطاعت واجب ہے شہنشاہ زمانہ پاک کی، اور ہر وقت یہ اس نیت سے عمل کریں گے تو ہم اپنے بادشاہ کی طرف متوجہ رہیں گے. ہمارا رشتہ پھر رب سے قائم رہے گا، چونکہ اللہ سے رشتہ ان کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ حبل اللہ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رابطہ مذہب ہوگا، ان کے ساتھ ہم ملے ہوں گے تو پھر ہم رب سے مل سکیں گے. اگر ان کو ہم نے چھوڑ دیا تو پھر ہمارا اور رب کے درمیان فاصلہ آ جائے گا، نہیں مل سکیں گے. تو اسی لیے یہ ساری اطاعت رکھی گئی ہے، یہ نماز کی شریعت رکھی گئی ہے تاکہ ہمارا رشتہ رب سے مربوط رہے، ہم متمسک رہیں اپنے رب سے. تو یہ کرنا ہے. یعنی کتنا بڑا فائدہ ہے میرے شریعت کا، کتنے ہمارے فائدے کے لیے اسے رکھا گیا ہے.
بڑے سونے گلب کر دیو ایک اہل سنت شاعر ہے اس لکھا ہے دنیا میں وابستہ رہو اولاد علی سے دنیا میں وابستہ رہو اولاد علی سے معاشر میں اسی در سے امید ہے وفا کی سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ تو یہ یعنی جتنے بھی عبادات ہیں کتنا اللہ پاک نے یہ ہمارے فائدے کے لیے رکھا ہے پتہ چلے یعنی اس دنیا میں بھی ان کے کتنے فوائد ہیں آخرت میں بھی فوائد ہوں گے اور ہمیں بچانے کے لیے اللہ پاک نے کتنے کتنے بندوبست کیے ہیں پتہ چلے تو پھر ہم ان عبادات پر عمل کرنے کے بعد یعنی پھر ان کی وجہ سے بھی ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتے ہیں نا اسی لیے کہ اللہ پاک اپنے ہم پر کتنا احسان کیا ہے اللہ پاک اگر ہم عبادت نہ کرتے تو آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی تھی لیکن آپ نے ہمیں بچانے کے لیے کتنے بندوبست کیے ہیں ہمارا کتنا خیال رکھا ہے آپ نے تو خالق کائنات ہمیں صحیح معنی میں اپنے بادشاہ کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور دعا ہے کہ جن کے سال ثواب کی یہ مجلس ہے خالق کائنات ان سے راضی ہوں شمشیر زبان اللہ کی ذات ان سے راضی ہوں اب میں زیادہ وقت آپ کا نہیں دوں گا ہر پڑھنے والے پڑھیں گے محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم